ہمارے حضرات معلومات ساتھی جو باہر زیادہ تر کھڑے ہوئے ہیں، یہ علم کی مجلس، حدیث کی مجلس کے خلاف بے ادبی، کوئی تماشا نہیں، کوئی کھیل نہیں ہو رہا ہے۔ آپ ایک بہت مبارک تقریب میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں، سب حضرات بیٹھ جائیں۔ اللہ سے دعا کھڑے کھڑے ہی مانگی جاتی، بیٹھ کر مانگی جاتی۔ آداب مجلس علمیہ میں، آداب مجلس نبویہ میں حضرت فرمایا کرتے تھے بیٹھو اور مل کر بیٹھو۔ ایسا مل کر بیٹھتے تھے کہ اگر ایک چادر پھیلا دی جائے لکفتہم جمیعا، سب کو کافی ہو جاتی۔ یہ حضرات صحابہ کے آداب ہیں جو انہوں نے اپنے نبی سے سیکھے۔ ہمیں بہت کم موقع ملتا ہے علمی مجلسوں میں، دینی مجلسوں میں جانے کا، تو ذرا آداب بھی معلوم نہیں ہوتے، نہیں سمجھتے ہیں۔ جیسے بازاروں میں، جلسوں جلوسوں میں، ٹھیلے میلوں میں مجلسیں ہو رہی ہیں، ایسے ہی یہاں بھی ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ کو اس نے توفیق دی۔ حدیث شریف کی ایک اہم کتاب، سب سے عظیم الشان کتاب، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، بخاری شریف کے ختم میں شرکت کے۔ ختم بخاری یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بڑے بڑے اکابر اور مشائخ ختم بخاری پر دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں۔ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ ہم نے 120 مرتبہ تجربہ کیا ہے کہ ختم بخاری پر اللہ دعا قبول کرتے ہیں۔ آپ حضرات تشریف لائے ہوئے ہیں، یہاں سے کچھ لے کر جائیں، یہ نہ سمجھیں کہ محض میں ہم ایک تماشے کے طور پر ایک خوشی کی تقریب میں آئے اور گزرتے ہوئے چلے گئے، نہیں۔ یہ وہ مجلسیں ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا ہم قوم لا یشقی جلیسہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھنے والے محروم نہیں ہوتے۔ اس وقت بھی آپ حضرات ہمارے عزیز طلباء کے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ بس ایک آدھ بات ایسی عرض کی جائے جو سب سمجھ میں آ جائے۔ علماء کی، طلباء کی، حضرات محبت رکھنے والے عوام جتنے حضرات آئے ہیں اس مبارک تقریب میں، یہ حدیث شریف کی اہم کتاب کا اختتام ہے۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اپنے نبی کے ذریعے بس یہی دو دولتیں عطا کی ہیں، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک اور حدیث۔ ان مدارس میں پورے سال صبح سے شام تک حدیث شریف کا اور کتاب اللہ کا درس دیا جاتا ہے۔ ممکن نہیں بظاہر، اور بظاہر کسی کو خیال بھی نہ آتا ہوگا، سال میں کبھی بھی اس طرح کی مجلسوں میں شرکت کا ہمیں خیال بھی نہیں آتا کہ اللہ کی کتاب کے معانی، مطالب، علوم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات جو ہر انسان کے لیے ہیں، صرف طالبوں کے لیے نہیں، صرف علماء کے لیے نہیں، ہر کلمہ گو کے لیے آپ نے تعلیمات دی ہیں، اور زندگی کے ہر عمل کی آپ نے تعلیم دی۔ زندگی کی ہر نقل و حرکت، زندگی کا ہر شعبہ، کھانا پینا، چلنا بیٹھنا، اٹھنا پھرنا، کمانا، بیاہ شادی، اور اس کے علاوہ عبادات کے علاوہ جتنی بھی ہماری زندگی کی نقل و حرکت ہے، ہمارے لیے اس میں بھی ہدایت موجود ہے جس کی ہمیں آپ کو ہمہ وقت ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کی تعلیمات ہمارے پاس نہیں ہیں۔ ہماری زندگی کی ہر نقل و حرکت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے خلاف ہے، اور سیرت کے خلاف ہونے اور سنت کے خلاف ہونے پر جو نحوست، اللہ کی ناراضگی اور اس کا جو وبال ہے، آج پوری امت اسے بھگت رہی ہے۔ آپ حضرات تشریف لائے ہیں تو یہاں اس نیت سے آئے کہ یہاں نبی نے جو تعلیمات آج سے 1400 برس پہلے دی ہے، آج بھی وہ کتابوں میں چوں کی چوں، بغیر کسی تغیر و ترمیم کے، بغیر کسی حرکت زیر زبر پیش میں ترمیم کے جو کی تو موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نقشہ ان حدیث کی کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے۔ آپ کے جو بچے آ جاتے ہیں اور پڑھ لیتے ہیں، بے شک وہ ان کی آنکھوں اور نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے، مگر ہم اور آپ اکثر وہ ہیں جو نبی کی زندگی کے مناظر اور مناقش اور نقشوں سے عامةً محروم، ہمارے کانوں میں بھی نہیں پہنچتا کہ ہمارے نبی کی زندگی کی کیا نقل و حرکت اور کیا تعلیمات ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عبادات، جن میں ہم آپ یقیناً بہت کمزور ہیں، جس طرح ہمیں یہ آپ نے بتایا، ہمیں زندگی کا ہر عمل بتایا، حتیٰ کہ ہمیں پیشاب پاخانہ کرنے کا بھی ادب سکھایا۔ بیت الخلاء میں کیسے جانا ہے، کیسے آنا ہے، کیا وہاں آداب ہیں، ہمارے
ہمارے آقا نے کوئی چیز چھوڑی نہیں، کیونکہ آپ تمام نبیوں کے سردار اور تمام دنیا میں قیامت تک جتنے والے آنے والے انسان ہیں ان کے لیے معلم اور رہبر کامل بن کر آئے ہیں۔ آپ کا کمال ہے کہ زندگی کے ہر شعبے کو آپ بیان کر کے گئے ہیں۔ آج اسی سیرت طیبہ حدیث شریف کی کتاب کا یہ ختم ہے۔ کم سے کم ہم آپ اس ختم میں کم سے کم یہ دعا ضرور کر لیں کہ اللہ ہمیں اور آپ کو اپنے نبی کے طریقے پر چلنے اور اسے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے طلبا جو سال بھر پڑھ رہے ہیں انہوں نے کتاب کے شروع میں خاص طور سے علم حدیث کے مقدمے میں علم حدیث کی غرض و غایت پڑھی ہوگی۔ مقدمہ علم حدیث میں یہ غرض و غایت ایسی ہے جسے ہمیں بہت یاد رکھنا چاہیے۔ کتاب اب ختم ہوئی ہے، حدیث شریف کے آپ طالب علم رہے اور ہیں، اور آئندہ بھی آپ کو دین اور علم دین کی خدمت کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو اپنی غرض یاد رکھنی چاہیے کہ اس سیکھنے سکھانے کا کیا مقصد ہے۔ سیکھنے سکھانے کی غرض ایسی ہے جو صرف طلبا ہی کے لیے نہیں، ہمارے جتنے حضرات یہاں شریک ہیں وہ سب بھی سمجھیں اور یاد رکھیں کہ یہ حدیث پڑھنا پڑھانا جو مدارس میں ہوتا ہے اس کی غرض، اس کا فائدہ، اس کا نفع پڑھنے والوں کو یا سننے والوں کو کیا ہے۔ ہمارے اکابر و مشائخ نے اسے بہت مختصر خلاصے کے طور پر اس طرح کہا ہے کہ الفوز بسعادت الدارین، دنیا آخرت کی ساری کامیابییں اللہ نے قرآن اور حدیث میں رکھی۔ ہمارا آپ کا ایمان جیسا کیسا ہو، طاقتور ہو یا کمزور، مگر حضرات علماء یہ کہتے ہیں ہر مسلمان کلمہ گو کو دنیا میں اور آخرت میں اگر کامیابی ملے گی صرف اسی علم دین سے جو مدارس میں پڑھایا جا رہا ہے قرآن اور حدیث پاک سے۔ یہی ایمان، یہی یقین صحابہ کا ہمارے آقا نے بنایا۔ آج کل یہ مدارس جہاں جہاں اللہ نے اپنے کرم سے قائم کر رکھے ہیں وہ اسی سنت کو زندہ کیے ہوں گے، اسی طور و طریقے کی طرف تعلیم دینے کے لیے ہیں کہ جو کچھ دنیا آخرت میں ملے گا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی تعلیمات سے، حلال حرام جائز ناجائز، اللہ کہنے سے خوش ہوتے ہیں کہنے سے ناراض ہوتے ہیں، ہمیں اس کا کبھی شاید خیال بھی نہ آتا۔ یہ سب چیزیں ان احادیث شریفہ کی اصل تعلیم ہیں۔ ہمارے بچے بھی اپنے اس غرض کو یاد رکھتے ہوئے الفوز بسعادت الدارین میں شروع میں آپ کو مقدمے کے طور پر ہمارے اکابر اساتذہ کی طرف سے جو تقریرات و تفاصیل ہیں ان میں بتایا گیا حدیث پاک میں جو فوز بسعادت الدارین ہے ہمارے لیے، اس کے بارے میں ہمارے حضرت شیخ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے علم حدیث کی سب سے بڑی غرض جسے آپ نے طلب کیا، حاصل کیا، اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو حاصل کرنا ہے۔ حضرت نے حدیث پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے دعائیں دی ہیں، اللہ ہمیں آپ کی دعاؤں کا مستحق بنا دے۔ جو دعائیں آپ نے فرمائی خدا کرے وہ دعائیں ہم کو بھی لگ جائیں۔ نصر اللہ عمران سمع مقالتی فحفظها ووعاها وأداها كما سمع۔ اللہ اس شخص کو، اس آدمی کو سرسبز و شاداب فرمائے جس نے میرا کلام سنا، محفوظ کیا، عمل کیا اور دوسروں تک پہنچایا۔ حضرت فرماتے ہیں حدیث پاک کی یہ دعا حدیث پڑھنے والوں کے لیے سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی اور ان کے لیے دنیا آخرت کے ذخیروں کے لیے جامع۔ ہم نے یہ حدیثیں پڑھی ہیں تاکہ ہم حضرت کی دعائیں ہمیں لگیں، ہم حضرت کی دعاؤں کے مستحق بنیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان احادیث کے پڑھنے کا جو ایک مدارس میں پڑھایا جا رہا ہے ہمارے حضرات سب لوگ سنیں، اس کا مقصد ہے عمل بالقرآن۔ حدیثیں پڑھی جاتی ہیں قرآن پر عمل کرنے کے لیے۔ ایک طبقہ، ایک جماعت، ایک طائفہ دنیا میں شیاطین کا موجود ہے جو یوں کہتا ہے کہ صرف قرآن اللہ کی کتاب ہے اور وہی عمل کرنے کے لیے کافی ہے اور ہدایت کے لیے کسی کتاب کی ضرورت نہیں۔ حسبنا کتاب اللہ، یہ شیطانی لشکر ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے کچھ ہی بعد 100-150 سال کے بعد یہ فرقہ وجود میں آیا ہے جو آج تک کسی نہ کسی شکل و صورت میں موجود ہے، جس کا مقصد ہے احادیث کو کمزور بنا کر ہمارے ایمان و یقین کو کمزور بنانا اور ہمیں دین متین اور علم دین سے دور کر دینا۔ منکرین حدیث ان کو کہا جاتا ہے۔
حدیث کا انکار کرنے والے لوگ، حدیث کی اہمیت نہ سمجھنے والے لوگ، حدیث کے بارے میں سمجھنے والے کہ حجت اسلامیہ نہیں ہے، ہمارے حضرات علماء فرماتے ہیں کہ ان مدارس میں حدیث پڑھانے کا مقصد ہے کہ یہ پتہ چل جائے کہ دین پر، قرآن پر عمل حدیث کے بغیر ممکن نہیں۔ جو کچھ قرآن میں ہے وہ بہت مجمل، نہایت ہی مختصر، نہایت موجز ہے۔ اس کی تفسیر، اس کی تمام تفسیرات، تشریحات، توضیحات ہمارے نبی نے کی۔ ہمارے نبی نے قرآن کے ایک حکم کو عمل کر کے بتایا۔ آپ عملی نمونہ ہیں، اور حدیث میں آپ کا عملی نمونہ جو کا تو موجود ہے۔ تو اس لیے یہ احادیث اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہمارے لیے عمل بالقرآن آسان ہو جائے۔ قرآن پاک میں آپ نے سنا ہوگا کہا گیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اے لوگوں نماز پڑھو، مگر قرآن میں صرف اتنا ہی ہے۔ نمازیں کتنی ہیں، ہر نماز کی کتنی رکعتیں ہیں، ہر رکعت کے اندر کیا پڑھا جائے گا، نماز کی جتنی تفاصیل ہیں وہ قرآن نے بیان نہیں کی ہیں، بلکہ اقیموا الصلاۃ کہہ کر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، یہ قرآن ہم نے اتار دیا اجمال کے ساتھ۔ اب آج کی اس تفصیل آپ بیان کریں گے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان کیا وہ حدیث، اور یہ قرآن پاک کی تفسیر اور تشریح۔ آپ نے بتایا کہ دن میں کتنی نمازیں ہیں، ہر نماز میں کتنی رکعتیں ہیں، ہر رکعتوں میں کیا کیا کرنا ہے، یہ سب کچھ ہمارے نبی احادیث میں بتا کر گئے ہیں۔ اگر علم حدیث کا انکار ہو جائے خدا نخواستہ، یا ناقابل اعتبار سمجھنے لگے ہم احادیث کو اور ان پر اعتماد نہ کرے، اقیموا الصلاۃ پر عمل کیسے کیا جائے؟ یہ ایک مثال بیان کی گئی آپ حضرات کو بتانے کے لیے کہ علم حدیث کا کیا مقام، علم حدیث کا کیا مرتبہ، حجیت الحدیث اور مکانتہ فی شرع اسلامی، شریعت اسلامیہ میں اللہ نے حدیث کا کیا مرتبہ اور مقام رکھا۔ ہمارے حضرات اکابر نے ہر زمانے میں ان چیزوں کی طرف توجہ دلائی، لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے کہ دیکھو ہمارے آقا کہہ کر گئے ہیں کہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، صرف قرآن میں، قرآن کے ساتھ حدیث چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ یہ احادیث شریفہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق دے، اس میں مشغول رہیں، ان کو سیکھیں اور پڑھیں، اور جو کچھ سیکھا اور پڑھا ہے اللہ اس پر عمل کی توفیق دے۔ یہ غرض ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہم نے حدیث پڑھی ہے، عمل بالقرآن کے، حدیث پر عمل قرآن پر عمل ہے، اور حدیث پر عمل اسی کو اتباع سنت کہا گیا ہے۔ اتباع سنت کی دولت لے کر جو طالب علم مدرسوں سے نکلتا ہے اللہ اس سے ہمیشہ دین کی خدمت کے کام بھی لیتے ہیں، دین کی برکتیں بھی عطا فرماتے ہیں، اور ہر طرح کی دین و دنیا کی دولتیں بھی عمل بالقرآن والحدیث پر ملتی۔ اسی کو الفوز بسعادت الدارین کہا گیا۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے حدیث شریف میں جو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی، آپ کے اخلاق، آپ کے اعمال، آپ کے احوال، آپ کے کھانے پینے، رہنے سہنے، بیوی بچوں کے ساتھ معاشرت کے سارے احوال حدیث میں ہیں۔ یہ کس لیے؟ تاکہ ہماری زندگیوں میں بھی نبی کا یہ طور و طریقہ ہے۔ آپ پڑھ کر فارغ ہو رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں، لیکن یہ علم آپ کے جب کام آئے گا جب آپ کے پاس اتباع سنت کی دولت ہوگی۔ یہ نیت کی جائے، یہ ارادہ کیا جائے، سال بھر تک جو کچھ ان کتابوں سے ہم نے سیکھا اور پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی زندگیوں میں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس یہی مختصر سی بات ہے۔ ہمارے حضرات جو لوگ یہاں موجود ہیں اور علماء سے محبت اور تعلق رکھتے ہیں، ان کے سامنے آخری حدیث ابھی پڑھی گئی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو توجہ دلائی اللہ کے یہاں دو کلمے ایسے ہیں جو بہت محبوب اور پسندیدہ ہیں، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ محبوب اور پسندیدہ ہوں، حالانکہ عمل کے لیے اتنا بھی کافی ہے کہ جو چیز اللہ کو محبوب ہو وہ ہمیں بھی محبوب، لیکن کہا گیا کہ یہ دونوں کلمے قیامت کے دن ترازو میں سب سے وزنی ہوں۔ جس وقت ہمیں آپ کو ترازو کے پلڑے کی جھکنے کی تمنا اور حسرت ہوگی، یہ کلمے آپ کی ترازو کے پلڑے کو جھکانے والے ہیں، ثقیلتان فی المیزان۔ اور اتنا ہی نہیں، ہمارے آقا جب شریعت کے احکامات بیان کرتے وہ ترغیب دیتے، سننے والا سن کر عمل کا شوق پیدا ہو، عمل کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اس لیے آقا نے فرمایا یہ وزنی ضرور ہے ترازو میں، مگر یہ مت سمجھنا کہ زبان پر بھی وزنی ہے، پڑھنے میں بھی کوئی مشقت ہے،
کوئی پیسہ خرچ ہو رہا ہے، کہیں آنا جانا پڑ رہا ہے، جی نہیں، خفیفتان علی اللسان، اللہ نے ان کلموں کو زبان پر سب سے ہلکا، شاید 1 منٹ بھی نہ لگے اور اس سے پہلے یہ 2 کلمے پورے ہو جائیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کلمات صرف طلبہ کے لیے نہیں ہیں، ہمارے حضرات جتنے یہاں موجود ہیں کم سے کم اس وقت بخاری شریف کے آخری سبق سے یہ سبق ہی لے کر جائیں کہ کم سے کم 1 تسبیح روزانہ اس کلمات کی پڑھی جائے۔ 100 مرتبہ پڑھنے میں بھی شاید ہی 5 منٹ لگیں گے یا 10 منٹ، اس کلمات کی تسبیح اگر پڑھی جائے، ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا ہے جو شخص 100 مرتبہ روزانہ یہ کلمہ پڑھے گا، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیں گے، چاہے سمندر کے جھاگوں کے برابر ہو۔ اس سے زیادہ بھی کوئی چیز چاہیے؟ ہمارے آقا نے دین کو کتنا آسان، کتنا سہل بنا کر بھیجا ہے، مگر شیطان ایسا مسلط ہے دنیا کمانے کی طرف متوجہ کرنے میں ہمیں 2 منٹ بھی اللہ کی تسبیح، اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے یہ عالی کلمات ان کے پڑھنے کا بھی موقع نہیں۔ کم سے کم رات کو لیٹتے وقت جب بستر پر لیٹ جائیں، آپ کو کوئی بھی کام نہیں ہے، اسی وقت اگر یہ ایک تسبیح پڑھ لی جائے 5-10 منٹ میں پوری، فرمایا گیا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے جتنے سوائر اور جتنے چھوٹے موٹے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ سب معاف کر دیں گے، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ان طلباء کو جو کچھ انہوں نے یہ علم سیکھا ہے سب سے پہلے اپنی زندگیوں میں، پھر اپنے گھروں میں، پھر اپنے اجزاء اقرباء اپنے علاقوں میں، اور پھر اللہ جہاں تک توفیق دے دنیا میں اس علم کے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا مانگ لیں، ختم بخاری پر دعائیں قبول ہوگی۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا كثيرا واسعا وشفاء من كل داء۔ اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن بطن لا يشبع ومن دعاء لا يسمع ولا يستجاب۔ اے اللہ اپنے فضل اور اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے ضرورت فرما، اے اللہ ہمیں دین اور علم دین کا ذوق اور شوق عطا فرما، اعمال دین کی رغبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، دنیا سے بڑھ کر دین کو اپنے دل سے لگا کر زندگی کے ہر شعبے شوق کے ساتھ نافذ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ہمارا ہر عمل علم دین کے مطابق ہو، اے اللہ اس کو سیکھنے اور عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس علم کی برکتیں عطا فرما، اس علم پر عمل نصیب فرما، اس علم اور عمل پر آپ کے یہاں سے دنیا اور آخرت کے جن انعامات کا وعدہ کیا گیا ہے بلا استحقاق پوری امت کو ان انعامات سے مالا مال فرما۔ اے اللہ علم کے انوارات عطا فرما، علم نبوی کی برکات عطا فرما۔ اے اللہ اس علم پر زندگی کے ہر شعبے میں عمل کی شوق اور اس کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے ان مدارس کو آباد فرما، ان مدارس سے سب کو نفع اٹھانے والا بنا، اپنے گھروں میں بچوں کو اور خود اپنے آپ کو علم دین سیکھنے کا شوق اور ذوق نصیب فرما۔ ان مدارس کی قدر و قیمت پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ ان مدارس میں جو علم پڑھا جا رہا ہے اے اللہ اس کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، دنیا اور آخرت میں اسی علم کے ذریعے کامیابی کا یقین ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ پوری امت کا یقین کمزور ہو کر تیرے لائے ہوئے نبی کے علم کے بارے میں پوری امت سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں، اے اللہ امت کی کوتاہیوں کو معاف فرما اور سب کو دین کا ذوق اور شوق عطا فرما، اعمال دین کی رغبت عطا فرما، علم دین سیکھنے کا شوق اور ولولہ عطا فرما، اپنے بچوں کو علم دین سکھانے کا اے اللہ ہم سب کو شوق عطا فرما۔ ان مدارس کی قدر و قیمت ہمیں یہی عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل اور اپنے کرم سے اس علم کی برکات سے پورے عالم کو متبرک فرما، تمام عالم اسلام کے مسلمانوں پر اپنی رحمتیں نازل فرما دے اس علم کی برکت سے، اور موجبات رحمت، موجبات مغفرت، موجبات نصرت پوری امت میں 100% پیدا فرما۔ امت کے ایک فرض کو اپنے نبی کے دین پر چلنے والا بنا دے، آج گناہوں سے، مصیبتوں سے، بدعمالیوں سے
پورے عالم میں جو امت پر بلائیں مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں، اے اللہ پوری امت، عالم کے پوری امت کی اصلاح حضرت کی طرف نسبت اللہ نے رکھتے ہوئے اپنے کرم سے فرما، پوری امت کو ہدایت عطا فرما، پوری امت کی اصلاح فرما، ان کے احوال کو درست فرما، نصرتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دے، دشمنوں کے نرغوں میں جو پھنسے ہوئے ہیں وہ اپنے کرم سے نکال کر اپنی ذات عالی کی طرف عنایت نصیب فرما، اے اللہ اپنے ذات عالی کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرما، توبہ کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، جن گناہوں میں آج پوری امت ملوث ہے، اے اللہ تیری ہی توفیق سے وہ گناہوں سے بچ سکتی ہے، ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، توبہ کی توفیق عطا فرما، توبہ پر استقامت عطا فرما، استقامت علی توبہ کی جو برکتیں ہیں ہم سب کو اپنے کرم سے عطا فرما۔ امت میں اکثر طبقہ بیمار اور پریشان ہے اور یہ ساری اپنی مصیبتیں اور یہ ساری اپنی معصیتوں کا سبب ہے، اے اللہ امت کی ساری مصیبتوں کو دور فرما، اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال برکت والی روزی عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجل المستمر دائم عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی فرما، جو ناجائز مقدمات میں پھنس رہے ہیں اے اللہ ان کو بری فرما، ظالموں کو ظلم سے سچی توبہ نصیب فرما، مظلومین کی حمایت، مظلومین کی حمایت، نصرت اور مدد کے دروازے کھول دے، پوری امت اس وقت مظلوم بھی ہے، اے اللہ اس مظلومیت اور بے بسی اور بے بسی پر آپ اپنی رحمتیں نازل فرما دیں، اے اللہ اعدائے دین، اعدائے اسلام، اعدائے مسلمین، جتنے یہ صنادید یہود و نصارہ مشرکون و حدود ہیں، اے اللہ ان کو یہ ہدایت عطا فرما دے، یا اپنی زمین کو ان سے پاک صاف کروا، اے اللہ اپنی رحمتیں نازل فرما دے، پورے عالم میں اور خاص طور سے اس ملک میں جو حالات چل رہے ہیں تیری ذات پاک کی ان حالات کو بدل سکتی ہے، اے اللہ ان حالات کو بدل، اے اللہ ان حالات کی اصلاح فرما دے، اے اللہ مسلمانوں پر اپنی رحمتیں نازل فرما دے، ان کی مساجد کی، ان کے مراکز دین کی، ان کے مدارس دین کی، ان کے ایمان کی، ان کے اسلام کی اور اعمال کی، اے اللہ غیب سے عبادت فرما دے، اے اللہ بے شک ہم اس قابل نہیں ہے کہ آپ ہمارے ساتھ نیک اور صالحین کا سلوک کریں، مگر اے اللہ آپ کی شایان شان ہمارے ساتھ سلوک فرما، اے اللہ کی شایان شان ہمارے ساتھ معاملہ فرما دے، ہمارے احوال پر نظر کرم ڈال کر مراحل میں خوشروانہ کا معاملہ فرماتے ہوئے پوری امت کو ہدایت عطا فرما دے، پوری امت کو صلاح اور فلاح عطا فرما دے، پوری امت کو رشد و ہدایت عطا فرما دے، اور اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کا شوق عطا فرما دے، اپنی جان کی قربانی، اپنے مال کی قربانی، اپنے اوقات کی قربانی امت کو دینے کی توفیق عطا فرما دے، اور ان احوال کو درست فرما دے، اے اللہ جہاں جہاں حالات بگڑے ہوئے ہیں تو اپنے کرم سے حالات کی اصلاح کا غیب سے نظام قائم فرما دے، ظالموں سے ظلم کا انتقام لے لے اور اپنے کرم سے ان سے اپنی زمین کو پاک صاف فرما دے، اے اللہ دلوں میں حاجتیں ہیں، آپ علیم کی ذات صبور ہیں، صرف آپ ہی ہماری حاجتیں جاننے والے ہیں اور آپ ہی پورا فرمانے والے ہیں، ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، ہماری ضروریات کا غیب سے انتظام فرما، ہر خیر سے ہم سب کو مالا مال فرما، ہر شر سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری بھی حفاظت فرما، مسلمان اور کلمہ گو جو کہیں جہاں ہو اے اللہ اس کی حفاظت فرما، اس کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، کاروبار کی، دکانوں کی، مکانوں کی، اے اللہ سب کی حفاظت فرما، اور اونچی بات حفاظت ہماری زندگیوں میں پیدا فرما، ان اعمال کی توفیق عطا فرما جن سے تیری حفاظت آتی ہو، جن سے تیری نصرت آتی ہو، جن سے تیری رحمتیں نازل ہوتی ہوں، اے اللہ امت کو اعمال میں مشغول فرما دے اور اس کی توفیق خیر اور توفیق خاص عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے مدارس کی بھی حفاظت فرما، ان کا تعاون کرنے والوں کی بھی حفاظت فرما، مدارس سے اور علماء دین سے جو محبت اور تعلق رکھنے والے ہیں اے اللہ ان کی محبت کا انہیں بہترین بدلہ عطا فرما، اے اللہ ان کو بھی دین اور دنیا کی دولتیں عطا فرما، ان کی تمام جائز حاجات و ضروریات کو پورا فرما۔ بہت سے احباب ہیں جنہوں نے اس موقع پر خاص طور سے ہم سب سے دعاؤں کو کہا ہے، اے اللہ آپ کو ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ دلوں کے اندر کی
ایک اور چیز کو جاننے والے ہیں، جن حضرات نے خاص طور سے اس موقع پر دعاؤں کے لیے کہا ہے، انہیں بھی اور تمام حاضرین مجلس جتنے موجود ہیں ان سب کو ان کی جائز حاجات کو پورا فرما دیں، ضروریات کا غیب سے انتظام فرما دیں، ان کی ایک ایک پریشانی کو دور فرما دیں، تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں سے ان کی حفاظت فرما دیں۔ بہت سے گھروں میں لڑکے اور لڑکیاں بے جوڑ بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں بہترین جوڑ عطا فرمائے، اور جن کو انہیں جوڑ عطا فرمایا ہے انہیں خوشگوار زندگی عطا فرمائے، انہیں اعمال صالحہ سے معمور و مزین زندگی عطا فرمائے، اور اے اللہ ان کو اولاد صالح عطا فرمائے، اور جن کو آپ نے اولاد عطا فرمائی ہے ان سب کو نیک اور ایک بنا کر سب کو دین کی خدمت کے مواقع عطا فرمانے۔ اے اللہ دین کی مخلصانہ خدمات کے مواقع ہمارے مدارس کے تمام طلباء کو عطا فرما، ہر جگہ پر عطا فرما، مرتے دم تک تیرے علم کی خدمت میں ہم مشغول رہیں۔ اے اللہ ہر کا فیصلہ آپ اپنے یہاں فرما دے، اور ہم لوگوں کے لیے توفیق خاص دین کی خدمت کی عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری جملہ دعاؤں کو قبول فرما۔ جن لوگوں نے دعاؤں کو کہا یا لکھا یا دعاؤں کے متوقع ہے یا ان کا ہم پر حق ہے، اے اللہ سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما، سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، سب کی ضروریات کا غیب سے انتظام فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔